بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ایک ریسرچ بیسڈ ویڈیو ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے ہے۔ عام پرسپشن یہ ہے کہ جب ان کی نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 6 سال تھی، اور جب وہ رخصت ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں تو ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 9 سال تھی۔ دوستو یہ روایت جو ہے وہ بخاری شریف میں موجود ہے اور متعدد احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن آج اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو کہ اس روایت کا جو ہے وہ رد کرتی ہیں۔ وہ روایات احادیث کی کتابوں سے ہی، بخاری شریف سے ہی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں قرآن، احادیث، تاریخ اور لاجک سے یہ ثابت کروں گا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کسی صورت بھی نکاح کے وقت 6 سال نہیں تھی، اور جب وہ رخصت ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں تشریف لائیں تو ان کی عمر کسی صورت بھی 9 سال نہیں تھی۔ دوستو اس جو روایت جو ہے بخاری میں ہے، اس کو جو ہے وہ روایت کرنے والے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سیدہ اسما جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ پوتے ہیں۔ سیدہ اسما جو ہیں وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو یہ واحد روایت ہے جو کہ صرف ایک ہی بندہ روایت کر رہا ہے، یہ حدیث نہیں ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہو۔ یہ ایک روایت ہے، ایک تاریخی روایت ہے جس کو ہشام بن عروہ جو ہے روایت کرتے ہیں ہر جگہ۔ کوئی اور بندہ نہ مدینے میں، نہ مکے میں، نہ مصر میں، نہ شام میں کوئی ایک بندہ بھی اس کو روایت نہیں کرتا ہے، کوئی صحابی اس کے علاوہ، کوئی تابعی اس کے علاوہ روایت نہیں کرتا ہے، صرف ہشام بن عروہ جو ہے وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بہت حیران کن ایونٹ ہے کہ مدینے میں کوئی ایک بندہ بھی اس روایت کو نقل نہیں کرتا ہے۔ ایون آپ اگر دیکھیں تو ہشام بن عروہ جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں، بہت مشہور اور قابل اعتماد ہستی ہیں حضرت امام مالک۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے موطا، اس کے اندر بھی حضرت ہشام کی یہ روایت بالکل نقل نہیں کی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی دور میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ روایت حضرت ہشام سے نقل نہیں کی ہے۔ سرپرائزنگلی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ روایات عراقیوں نے حضرت ہشام بن عروہ سے جو ہے وہ روایت کی ہیں۔ اس کی کریڈیبلٹی آج انشاءاللہ ہم چیک کریں گے کہ اس روایت کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ان کے 2 دور ہیں، ان کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک مدنی دور ہے اور ایک ہے عراقی دور۔ ان کا مدنی دور ایک گولڈن پیریڈ سمجھا جاتا ہے، اور جو احادیث کو روایت کرتے ہیں اور اس میں حضرت ہشام بن عروہ کو ایک منفرد مقام جو ہے وہ حاصل ہے، اور ہر بندہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے محدثین، جن میں حضرت یعقوب بن ابی شیبہ ہے، ابن حجر ہیں، اس کے علاوہ حافظ ذہبی ہیں، ابو الحسن بن قطان ہیں، ابن حجر، اور یہ سبھی لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ عراق میں چلے جاتے ہیں 131 ہجری میں 71 سال کی عمر میں جب یہ عراق شفٹ ہوتے ہیں تو محدثین کہتے ہیں کہ ان کے حافظے میں خلل پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بہت ساری روایات ایسی کی کہ جن کو مدینہ والوں نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں جی۔ سب سے پہلا قول ہے یعقوب ابن ابی شیبہ، بہت بڑا نام ہے احادیث میں۔ یعقوب ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ ان کی کسی روایت کا انکار نہیں کیا گیا تھا، مگر جب یہ عراق گئے تو انہوں نے اپنے والد عروہ کے واسطے سے بہت سی ایسی روایات بیان کیں کہ جنہیں اہل مدینہ نے برا تصور کیا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے ہشام صرف وہی احادیث بیان کرتے جو انہوں نے اپنے والد سے سنی تھی، لیکن عراق پہنچنے کے بعد اپنے باپ سے منسوب کر کے وہ روایات بھی کرنے لگے جو کہ انہوں نے حضرت عروہ سے نہیں سنی تھی۔ مطلب ان کے حافظے میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا تھا۔
لہٰذا حشام کی وہ روایات جو کہ اہل عراق ان سے نقل کریں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ کی عمر کے لحاظ سے کے حوالے سے بخاری شریف میں جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، وہ سب کے سب راوی جو ہے وہ عراقی ہیں، جن میں کچھ بصرہ سے ہیں اور کچھ کوفی ہیں۔ 9 جو ہے وہ کوفی ہیں اور غالباً 4 یا 5 جو ہے وہ بصرہ سے ہیں۔ دوستو اس کے علاوہ ابن حجر جو ہے وہ کتنا بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حشام کی وہ روایت ناقابل اعتبار ہیں جو ان سے اہل عراق نقل کریں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی 9 سال، نکاح 6 سال حشام سے اہل عراق نے نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی روایت اور حضرت عائشہ کی گڑیاں کھیلنے کی روایت جو ہے وہ بھی اہل عراق نے ہی نقل کی ہیں۔ اس کو کوئی بھی مدینے کا، مکے کا، شام کا یا مصر کا کوئی بھی راوی نقل نہیں کرتا ہے یا روایت بیان نہیں کرتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گڑیاں جو ہے وہ عرب کے بچوں کا کھیلنے کا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، نہ کہ روایت ہے، یہ کہ یہ عراقیوں کی روایت ہے جو کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کے جو ہے وہ کھاتے میں ڈالی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جن سے آپ نے علم حدیث سیکھا ہے وہ ایسی خاتون ہیں جو کہ گڑیوں سے کھیلتی رہی ہیں، تو انہوں نے حدیث کا علم آپ لوگوں کو کیا سکھانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بغض عائشہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے عراقیوں کی طرف سے۔ یا پھر حضرت اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو عراقیوں نے یہ خود سے گھڑی اور منسوب کی حضرت حشام بن عروہ سے، یا پھر حضرت حشام بن عروہ جو ہے وہ جو عراق میں ضعیف العمری کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن میں خلل ڈل گیا تھا، وہ صحیح سے 19 کو 9 کر بیٹھے اور اسی طرح عراقیوں نے ان کو بیان کر دیا۔ تو یہاں پر 2 ہی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو بخاری شریف میں یا دوسری احادیث کی کتابوں میں جہاں پر عراقی جو ہے وہ یا کوفی یا بصری جو ہے وہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ کے حوالے سے، تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں کہ جیسے سیدہ عائشہ جو ہے ایک معصوم سی بچی ہیں، ان کو عقل اور شعور بہت کم ہے، وہ بہت بھولی بھالی ہیں، وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں، ان کو قرآن اور حدیث کا بہت ہی کم نالج ہے۔ حالانکہ اس کے برعکس سیدہ عائشہ جو ہے وہ تاریخ، تفسیر، شاعری، حکمت، قرآن اور حدیث میں ایک مایہ ناز خاتون تھیں اور ان کے ہزاروں جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ شاگرد ہیں۔ دوستو اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ ابن حجر کے علاوہ حافظ ذہبی کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے بھی حشام کے حالات لکھتے ہوئے فرمایا کہ آخری عمر میں ان کا حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا، اور ابو الحسن بن قطان کا دعویٰ ہے کہ آخری عمر میں احادیث اور ان کی اسناد میں گڑبڑ کرنے لگے تھے۔ تو ذہبی جو ہے جنہوں نے میزان تحریر کی ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے جو کہ راویوں کے اوپر یا ان کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ ذہبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ جوانی میں ان کا حافظہ جیسا عمدہ تھا بڑھاپے میں باقی نہ رہا، اور عراق میں انہوں نے لوگوں کے سامنے بہت سی ایسی احادیث پیش کی جنہیں یہ صحیح طور پر بیان نہ کر پائے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 ترجمہ جو ہے وہ حشام۔ امام مالک جو کہ حشام کے شاگردوں میں داخل ہیں، انہوں نے موطا میں حشام کے متعدد روایات نقل کی ہیں، لیکن یہ والی روایت انہوں نے بھی موطا میں بیان نہیں کی ہے اور روایت نہیں کی ہے۔ اور یہاں تک کہ عبد الرحمن بن خراش وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک ان کے عراقی دور کی وجہ سے، ان کی روایت کردہ احادیث یا روایت کی وجہ سے ان کو ناپسند کرنے لگ گئے تھے۔ تو ابن حجر نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ عراقی روایت کے باعث اہل مدینہ نے ان پر اعتراضات شروع کر دیے تھے۔ تو حضرت حشام بن عروہ کے 2 دور ہیں، ایک مدنی دور ہے اور ایک مکی دور ہے، ایک عراقی دور ہے۔ عراق سے کی ہوئی تمام تر روایات کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے راوی ہیں جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں ایج کے حوالے سے۔ سب سے پہلا سفیان بن سعید الشوری الکوفی، علی بن مسیر الکوفی، وکی بن حراح الکوفی،
ابو سلمہ الکوفی، سفیان بن عینیہ الکوفی، ابو معاویہ الفرید الکوفی، یونس بن بکیر الکوفی، حماد بن زید الکوفی، یہ کوفہ سے ہیں۔ عبید بن سلیمان الکوفی، یہ بھی کوفہ سے ہیں۔ اس کے بعد ہیں بصرہ سے ہیں حماد بن سلمہ البصری، جعفر بن سلیمان البصری، حماد بن سعید البصری اور وہب بن خالد البصری۔ تو دوستو یہ سارے کے سارے راوی جو ہے وہ عراقی ہیں، ان میں کوئی بھی راوی جو ہے وہ مدنی نہیں ہے، مصری نہیں ہے اور مکی نہیں ہے۔ تو حضرت ہشام کا ہی قول ہے جو انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، اس کے اندر آپ نے فرمایا ہے مدنی دور میں کہ عراقی اگر آپ سے 1000 روایت بیان کرتے ہیں تو ان میں سے 999 تو آپ پہلے ہی زمین پر دے مارو، یہ ان کا اپنا قول ہے، اور جو ایک باقی رہ جائے اس میں بھی شک کرو۔ تو یہ ساری کی ساری روایتیں جو کہ سیدہ عائشہ کے ایج کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے عراقی لوگ ہیں جن کو محدثین بہت زیادہ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور دوست اب میں اس روایت کو جو ہے وہ بخاری سے بھی پڑھتا ہوں، اور اس کے حوالے سے میں پھر دوسری روایت جو کہ بخاری میں ہی ہے اس کو بھی بیان کرتا ہوں۔ کلیئر کٹ کنٹرڈکشن ہے دونوں روایتوں میں، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ کون سی روایت امام بخاری نے صحیح جو ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ کی ایج کے حوالے سے ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان کو جو ہے جلد نمبر میرے پاس 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 466۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا، مدینہ میں تشریف لانا اور ان سے صحبت کرنا۔ مجھ سے فروہ بن ابی مغرہ نے بیان کیا، مجھ سے علی بن مسیر نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 برس کی تھی۔ پھر ہم مدینہ میں تشریف لے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے محلے میں اترے۔ مجھے بخار آنے لگا اور میرے بال جھڑ گئے، موڑوں تک خوب بال ہو گئے۔ میری ماں ام رومان ایک دن میرے پاس آئیں، میں اپنی ہمجولی لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ خیر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے دروازے پر لے کر جا کر کھڑا کیا۔ میں ہانپ رہی تھی، میری سانس ذرا ٹھہری تو انہوں نے پانی لیا اور میرے سر اور منہ پونچھا، پھر گھر کے اندر لے گئیں۔ وہاں انصار کی چند عورتیں بیٹھی تھیں اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد انہوں نے کیا۔ دوسری روایت ان سے عبید بن اسماعیل بیان کرتے ہیں ابو اسامہ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے 3 برس پہلے ہی گزر گئیں، 2 برس کے قریب اکیلے ہی رہے، کسی عورت سے صحبت نہیں کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 برس تھی، اور پھر جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 برس تھی۔ دوستو اس میں یہ جو روایتیں ہیں سبھی کی سبھی جو ہے وہ عراقی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک اور روایت ہے جو کہ میں بیان کرتا ہوں، بخاری میں ہی ہے۔ اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے، حضرت ہشام بن عروہ کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر، سیدہ عائشہ اس کا مطلب ہے کہ نبوت کے 5ویں سال یا 4تھے سال پیدا ہوئی، یعنی 5 نبوی میں پیدا ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے تقریباً 5 سال بعد، تبھی جا کر ان کی عمر جو ہے وہ 6 سال بنے گی نکاح کے وقت، اور تقریباً 9 سال بنے گی رخصتی کے وقت۔ اب اس روایت کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اور ہے روایت جو کہ سورہ قمر کی آیت ہے، سورہ قمر ہے، بخاری شریف میں ہی ہے، کتاب تفسیر کے اندر ہے، کتاب التفسیر کے اندر، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں بَلِسَاعَتُ، یہ جو آیت ہے سورہ قمر کی، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا اور ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، اور ان کو ابن جریر نے کہا کہ مجھ کو یوسف بن مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ
حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جب یہ آیت اتری بل الساعۃ، تو اس وقت میں ایک چھوکری تھی، کھیل رہی تھی، یعنی لڑکی تھی میں۔ تو اگر عربی کا یہ جو لفظ لکھا ہوا الجاریہ، اگر الجاریہ کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اگر سرچ کریں گوگل پر آپ الجاریہ کے معنی ان عربک، الجاریہ ان عربک، تو آپ کو ملے گا کہ اے ینگ ان میرڈ گرل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر اس وقت غالباً کچھ 7 سے 8 سال ہوگی، کہ تبھی ان کو اس روایت کا بھی پتہ ہے، اس آیت کا بھی پتہ ہے، اور ان کو یہ آیت یاد بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ کب نازل ہوئی ہے۔ تو مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر نازل ہوئی تو آپ کی عمر غالباً 7 سال تھی۔ تو یہ سورہ قمر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے 4 نبوی میں، غالباً 4 نبوی میں یا 3 نبوی میں۔ 4 نبوی جو ہے وہ پرفیکٹ آئیڈیا ہے۔ تو 4 نبوی میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ہشام کا اگر پہلا قول جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال تھی، تو اس کے حساب سے تو سیدہ عائشہ اس روایت میں پیدا بھی نہیں ہوئی ان کے حوالے سے تو پھر وہ 5 نبوی کو پیدا ہونی چاہیے، لیکن یہ آیت 4 نبوی کو نازل ہوئی۔ تو اس وقت وہ فرما رہی ہیں کہ میں ایک لڑکی تھی جو بھاگتی پھرتی تھی، تو غالباً 7-8 سال کی تو ہوں گی، ان میرڈ ینگ گرل۔ تو ان میرڈ ینگ گرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمر میں تھیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ قرآن ہے، یہ آیات ہیں، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلی روایت ہشام بن عروہ کی جو کہ ایج کے حوالے سے ہے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ اب 2 صورتیں نکلتی ہیں کہ یا ہشام کی وہ روایت غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، وہ روایت غلط ہے۔ اب آپ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اب یہ جو ہے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ان 2 روایتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کون سی روایات ہیں، کیا کوئی ان دونوں روایات کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ اور بھی مواد ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو، جو دوسری روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب یہ سورہ قمر نازل ہوئی تو میں لڑکی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 نبوی میں ان کی عمر غالباً 7 سال تھی۔ تو 7 سال 4 نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد غالباً 13 سال مکہ میں گزارے ہیں۔ تو 13 میں سے 4 نکالیں تو 9 بن جاتے ہیں، تو 9 میں 7 ایڈ کریں جو ان کی ایکچول ایج ہے، تو 16 سال تو دوستو یہیں پر بن جاتے ہیں۔ تو پہلی ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ رخصت ہو کر گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عمر شادی کے وقت تقریباً 18 سے 19 سال ہے، کیونکہ پہلی ہجری یا پھر 2 ہجری کو سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی تھی۔ تو اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی روایت غلط ہے یا دوسری روایت غلط ہے۔ تو میرے نزدیک کیونکہ دوسری روایت کو بہت ساری اور روایتیں سپورٹ کرتی ہیں، اس لیے دوسری روایت سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ دوسری روایت اس لیے قابل قبول ہے کہ یہ جو پہلی روایت ہے 6 برس والی اور 9 برس والی، یہ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹلی ٹکراتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی ایک آئیڈیل لائف ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل لائف ہے تو وہ ہر ایک کے لیے آئیڈیل لائف ہے، نہ کہ مسلم معاشرے کے لیے بلکہ ہر وہ مہذب معاشرہ جو کہ بنے گا دنیا میں، ان سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل لائف ہے۔ تو ماڈل لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر زندگی جو ہے وہ جہاں پر بھی انسانی کے رول بنیں گے ان میں سب سے اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ تو اگر آپ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میں اس پر بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے بھی دل میں ہے کہ یار یہ ناممکن ہے، یہ عقل سری سے ٹکراتی ہے کہ ایک 6 سال کی بچی جو ہے جس کو پتہ ہی نکاح کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ نکاح ہوتا کیا ہے، تو اس کے ساتھ نکاح آپ جیسی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کیسے فرما سکتی ہے؟ اور پھر 9 سال کی بچی جو کہ اب ہمارے اسکولوں میں پہلی یا دوسری سٹینڈرڈ کی بچی ہو، اس کے ساتھ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحبت فرما سکتے ہیں؟ تو یہ عقل سری کے بالکل خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹلی ٹکراتی ہے۔
ماڈل لائف جسے کہتے ہیں. آج کے زمانے میں ہم باہر کے معاشرے کی بات بعد میں کریں گے، اپنے معاشرے کی بات پہلے کر لیں. کیا ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ اس بات کو ٹالیریٹ کرتا ہے کہ اس کی 9 سال کی بچی جو ہے وہ کسی اس وقت کے ولی کے ساتھ بھی نکاح دی جائے؟ کوئی بندہ نہیں. کوئی ولی ایسا ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کی ہو، بجائے اس کے کہ یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں. یہ ایک روایت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی، اور اس کے راوی بھی صرف ایک ہی ہیں جن کو عراقی راوی روایت کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بے تحاشا شک و شبہات ہیں. اور دوسری جو روایت ہے جو کہ صریح یہ بیان کر رہی ہے کہ سورہ قمر کے نازل ہونے کے وقت سیدہ عائشہ کی جو ایج ہے وہ غالباً کوئی 7 سے 8 سال ہے، تو جو ہجرت کے وقت ان کی پہلی ہجری کو جو ایج ہوگی وہ 17 سے 18 سال ہوگی. دوسرا یہ کہ کوئی ہمارے اپنے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم تو نکاح خواہ دلہے کو بھی جیل کروا دیتے ہیں، نکاح خواہ کو بھی جیل کروا دیتے ہیں اگر لڑکی 14 سال کی بھی ہو. یعنی ہمارے اندر ایک منافقت ہے اس حوالے سے. اگر ہم اس روایت کو مانتے ہیں تو پھر ایج کم از کم جو ہے وہ 9 سال شادی کی ہونی چاہیے. تو اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی روایت اس طرح کی ملتی ہو. ایون عرب کنٹریز جہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر گرم موسم ہے تو جلدی لڑکی بالغ ہو جاتی ہیں. تو سیدہ عائشہ کے علاوہ اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے ہم تو بالکل اس پہ بتا چکے ہیں کہ یہ روایت بخاری کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ سورہ قمر جب نازل ہوئی ہے تو غالباً کوئی 7-8 سال ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ اگر اس روایت کو ٹھیک مان بھی لیا جائے، اس کو البتہ تو یہ ٹھیک مان ہی نہیں سکتے ہیں، اگر مان لیا جائے تو یہاں پر ایج جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، 9 سال ہونی چاہیے، 8 سال ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جیل کروا دی جاتی ہے. اور اس کا اور نہ ہی سیدہ عائشہ کے علاوہ کہیں اور عرب کے اندر بھی کوئی اور مثال ملتی ہے. صحابہ کے دور میں بھی نہیں ملتی ہے، صحابہ کے بعد بھی نہیں ملتی ہے، اب بھی نہیں ملتی ہے. عرب اب بھی موجود ہیں، لڑکیاں وہاں اب بھی موجود ہیں. کوئی لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں بالغ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک روایت ایسی روایت ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو دوسری روایت ہے اس کو سپورٹیو بہت ساری روایات ہیں، اس کا بیان میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی کر رہا ہوں. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری جو ہے انہوں نے اس کے اوپر چھان بین کیوں نہیں کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ احادیث کو اکٹھا کیا ہے وہ ایسا دور تھا جہاں پر جھوٹ کا دورہ تھا. انہوں نے جتنی جان مار سکتے تھے، جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کوشش کی ہے. اور ہمارے پاس ایک مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پوری محنت سے لے کر آئے. کوئی ایک آدھ روایت میں ان کے ساتھ اگر بھول چوک ہو گئی ہے یا وہ تحقیق صحیح طریقے سے نہیں کر پائے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کام کو نظر انداز کیا جائے. بس یہ ایک چھوٹی سی روایت ہے جو کہ غلط کوٹ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے راویوں سے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو اتنا زیادہ ڈٹولا کیوں نہیں گیا ہے؟ کیونکہ محدثین جب احادیث کو کوٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اگر تو وہ حلال اور حرام کے اوپر ہے، اور اگر جو ہے وہ احکامات کے اوپر ہے شریعت کے، تو پھر وہ سخت قسم کی جو ہے وہ ایک فلٹر بناتے ہیں جس میں راویوں پر بحث بھی کی جاتی ہے اور لوگوں پر تنقید بھی کی جاتی ہے. تو مکمل چھان بین کے بعد حلال اور حرام اور احکامات کی احادیث جو ہے یا روایت کوٹ ہوتی ہیں. لیکن جب ایصال ثواب کی جزا اور سزا کی فضیلتوں کے بیان جو ہے وہ کوٹ کیے جاتے ہیں تو راوی جو ہیں یا محدثین اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں یا پھر نرم ہاتھ رکھتے ہیں. کیونکہ عبد الرحمن بن مہدی جو کہ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام محدثین کی جانب سے اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسناد پر جب غور کرتے ہیں اور ان پر جرح و تعدیل کرتے ہیں تو وہ صرف ان حدیث میں کرتے ہیں جن کا تعلق حلال اور حرام سے اور احکام سے، اور جن روایت کا تعلق ان امور سے نہیں ہوتا وہاں ہم راویوں کے معاملے میں نرم گوشہ
اختیار کرتے ہیں اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً فضائل سے متعلق روایت، خواہ ان فضائل کا تعلق کسی شخص کی ذات سے ہو یا اعمال سے ہو، کسی بد عملی پر عذاب کی روایت ہو یا کوئی تاریخی واقعہ ہو۔ تو سیدہ عائشہ کا جو واقعہ ہے وہ تاریخی ہے، یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، اس لیے تاریخی واقعہ تھا، اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے، انہوں نے اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ بحث نہیں کی یا ان کے اوپر زیادہ چھان بین نہیں کی۔ انہیں اس بات کا علم شاید نہیں تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو نوجوان نسل ہے ان کو اس دور کے اندر کس طرح کا فتنہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ دوستو کہ جس طرح کے کمنٹس، جس طرح کی صورتحال ہمیں یورپین لوگوں سے، مشرکین سے، ہندوؤں سے جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں آن لائن، وہ عام آدمی کو، عام بچوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں، اس لیے اس پر بحث کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ روایت بخاری میں ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کو بھی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا دوستو، اس کے بعد ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں، ہجرت کے سلسلے میں ایک روایت ام المومنین سے مروی ہے جو کہ ان سے عروہ نقل کر رہے ہیں، اور عروہ سے زہری نقل کر رہے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ اس میں کوئی عراقی شامل نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے عقل آئی، مطلب جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اسلام پر ہی پایا، اور کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ نے عقل سنبھالی یا وہ ہوش میں آئیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس پہ مکمل طور پر اسلام پر تھے، اور ان کی جو والدہ ہیں ام رومان وہ بھی اسلام پر تھیں۔ تو وہ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتی کہتی جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا تو ابو بکر ہجرت کا ارادہ کر کے حبشہ کی جانب چل دیے، حتیٰ کہ جب مقام برق الغماد پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار ابن دغنہ راہ میں ملا۔ اس نے سوال کیا، اے ابو بکر کہاں کیا رہتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ غرض کہ یہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ اپنی مشکلات جو ہے ان کے سامنے رکھی، تو جو ابن دغنہ تھے وہ سردار تھے قبیلہ کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میری امان میں آ جائیں، میں قریش سے بات کروں گا، آپ کو جانے کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے۔ بس ابو بکر لوٹ آئے اور ابن دغنہ بھی ساتھ آئے۔ ابن دغنہ نے جا کر ان سے بات کی قریش سے۔ قریش والوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے ایمان کو خفی رکھیں اور اس کی تبلیغ نہ کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ دیر گزرا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جو ہے وہ صحن میں پڑھنا شروع کر دیا اور چھوٹی سی مسجد بنا لی۔ تو پھر قریش والے پھر جو ہے وہ دغنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تو نے ان کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ برملا جو ہے ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ اس پر جو ہے وہ جا کے ابو بکر سے بات کریں۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قریش نے جس چیز پر تم سے عہد کیا تھا، اگر تم اس عہد تک رہتے ہو تو میرا ذمہ اور عہد جو ہے وہ باقی ہے، ورنہ میری ذمہ داری پوری کر دو، یعنی میری جو ہے وہ چھوڑ دو وہ ضمانت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ذمہ داری، میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر راضی ہوں۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 553۔ دوستو یہ روایت جو ہے اس میں بھی ہے، اس کو روایت دلائل النبوہ میں امام بہقی بھی کرتے ہیں، امام بخاری سے ہی۔ یہ والا میرے پاس یہ ساری جلدیں ہیں، یہ حصہ اول ہے، حصہ اول اور دوم ہے دلائل النبوہ کا، امام بہقی کی۔ یہ حدیث کی کتاب ہے بھائی، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ تو ابن دغنہ کا یہ پورا واقعہ یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ پر خوش ہوں۔ دوستو یہ روایت کہ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میرے ماں باپ جو ہے وہ اسلام پر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے،
اور انہوں نے مسلمانوں کے ہجرت کا جو ہے وہ مصائب بیان کیے اور اس دور کے مصائب بیان کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کرنے کے ارادے کو بیان فرمایا۔ اگر ہشام کی پہلی والی روایت کو مان لیا جائے کہ سیدہ عائشہ 6 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا ہے، تو اس وقت تک، ہجرت کے اس وقت تک وہ غالباً کوئی 1 مہینے یا 2 مہینے یا 1 سال کی ہوں گی یا 2 سال کی ہوں گی۔ 2 سال کی بچی کا یہ سارے معاملہ دیکھ سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ تو دوستو یہ بالکل بھی ایک خلاف عقل بات ہے۔ تو یہ روایت جو ہے یہ بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس روایت کو جس میں نے بخاری شریف میں سورہ قمر کی آیت کا بیان کیا ہے۔ دوستو اس کے بعد اسامہ بن زید کی باری آتی ہے۔ اسامہ بن زید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو ترمذی میں یہ ایک روایت ہے اور اس کو امام ذہبی بھی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ ایک دفعہ گر پڑے چوکھٹ سے اور ان کے خون نکلنے لگ گیا ناک سے۔ ایک روایت ہے ان کا ناک نکلنے لگ گیا، ایک روایت ہے خون نکلنے لگ گیا۔ تو سیدہ عائشہ جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کا ناک صاف کر دو اور اس کا خون صاف کر دو۔ تو آپ نے عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بچے سنبھالنے نہیں آتے ہیں، مجھے اس سے گھن آتی ہے کیونکہ میری ابھی کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسامہ بن زید کو یوں صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تیرے اوپر مال خرچ کرتا، تجھے کپڑے پہناتا، تیرے لیے زیور لے کر آتا۔ تو دوستو اس روایت سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا بچہ گر جائے تو کیا آپ اس سے چھوٹی بچی کو کہیں گے کہ اس کا خون صاف کر، اس کا ناک صاف کر، اس کو سنبھال؟ یہ بالکل اللاجیکل ہے۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ان سے کم از کم 8-9 سال زیادہ تھی، اسی لیے انہوں نے فرمایا تھا میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے کہ مجھے بچے سنبھالنے کا تجربہ ہو۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی عمر حضرت اسامہ بن زید سے غالباً کوئی 8-9 سال زیادہ تھی۔ اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، اب عام فہم یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 18 یا 19 سال تھی۔ تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کتنی تھی۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ 18 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اور حضرت انہوں نے ایک لشکر کا سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں بنایا تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید بہت چھوٹے ہیں، آپ ان کو چاہیے سپہ سالاری نہ دیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان سے یہ سپہ سالاری لے لوں۔ تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ اب یہ اللاجیکل ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ کی عمر بھی اس وقت 18 سال تھی، ان کی عمر آبویسلی اس وقت 26 سے 27 سال تھی۔ تو یہ بھی ایک لاجیکل آنسر ہے۔ مشکات میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اسامہ جی کی عمر جو ہے وہ 20 سال تھی مشکات میں، تو 20 سال تھی، تو اس کا مطلب ہے سیدہ عائشہ کی عمر 28 سال ہونی چاہیے کم از کم۔ اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر ان کی عمر 19 سال لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اسامہ کی عمر 19 سال تھی، تو 19 سال تھی تو سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے وہ منیمم جو ہے کم از کم 27-28 سال ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت اسامہ سن 3 نبوی میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 3 نبوی کے وقت جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ قمر کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ تب میں چلتی پھرتی بھاگتی لڑکی تھی، ان میرڈ ینگ گرل تھی، جاریہ۔ تو اگر وہ 3 نبوی میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ سیدہ عائشہ ان سے کم از کم 7-8 سال بڑی ہیں۔ تو یہ بھی روایت صاف ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی عمر جو ہے مبارک شادی کے وقت کم از کم 17 سے 18 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت ان کی عمر 27 سے 28 سال تھی۔ دوستو اب باری آتی ہے جنگ بدر اور جنگ احد کی۔ دوستو جنگ بدر میں بھی سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھیں، زخمیوں کی پٹی بھی کرتی تھیں اور ان کو پیاسوں کو پانی بھی پلاتی تھیں، مشقیں اٹھا کر لاتی تھیں اور پانی بھی پلاتی تھیں۔ اور غزوہ احد میں
یہ دوسری عورتوں کے ساتھ شامل تھے، جن میں آپ کو بتا دوں ام سلیم ہیں، ام عمارہ ہیں، جو کہ ایک مایہ ناز جنگجو خواتین ہیں اسلامک ہسٹری کی، جو کہ جنگ احد میں شامل تھیں۔ تو اس میں نبی باس جو حضرت سیدہ عائشہ ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ایک 9 سال کی بچی ایسی تجربہ کار اور جنگجو خواتین کے ساتھ جنگ لڑے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال کی عمر کے بچوں کو اس جنگ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، جن میں ابن عمر بھی شامل ہیں۔ تو سیدہ عائشہ اس جنگ میں بھی شامل تھی، احد کی جنگ میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی مشق نہیں اٹھا سکتی ہے جن کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہو، مرہم پٹی نہیں کر سکتی ہے، وہ جنگ میں پڑے ہوئے زخمیوں کو اٹھا کر نہیں لا سکتی ہیں۔ دوستو یہ کام کسی ایک پکی عمر کی یا جوان لڑکی کی جو ہے وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن 9 سال کی کم سن کی عمر کی بچی، جن کو عراقی بقول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور، معصوم اور کم عقل تھیں، اور وہ بڑی معصوم تھیں، چھوٹی سی گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، اس کے برعکس وہ تو جنگوں میں شریک ہیں۔ اور صحابہ کرام اکثر حیران ہوتے تھے کہ طب کے جو وہ نسخے ہیں، سیدہ عائشہ طب میں ماہر تھیں، سیدہ عائشہ محدثین کے اصول بنانے میں ماہر تھیں، سیدہ عائشہ تاریخ عرب میں ماہر تھیں اور تلوار بازی میں ماہر تھیں۔ اب ایسی لڑکی جو کہ تلوار بازی میں ماہر ہو، جو کہ تاریخ جیسے خشک مضامین اور شعر و شاعری میں ماہر ہو، اس کے علاوہ قرآن حدیث میں ماہر ہو، وہ کیا گڑیاں کے ساتھ کھیلتی رہی بقول راویوں کے، یہ جو عراقی راوی ہیں؟ یہ ظلم ہے، یہ غلط بیانی ہے، سیدہ عائشہ کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے، اور یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیونکہ جنگ کے مقام میں سیدہ عائشہ احد میں بھی شامل تھیں اور غزوہ بدر میں بھی شامل تھیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت اس قابل تھی کہ وہ جنگ لڑ سکیں۔ دوسرا یہ کہ محدثین کا جو ہے وہ دعویٰ ہے، سب محدثین اس بات پر جو ہے وہ مکمل طور پر یقین رکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر، وہ سیدہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں، اور وہ 73 ہجری کو جو ہے وہ وفات پائی ہیں 100 سال کی عمر میں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر وہ 73 ہجری کو 100 سال کی عمر میں وفات پائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جب وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینے آئی ہیں تو ان کی عمر 27 سال ہوئی۔ پھر اویسلی 27 سال ہوئی، کیونکہ 73 اور 100 سال کی عمر ہے، تو وہ 27 سال اس میں سے نکالیں گے تبھی 73 بنیں گے۔ تو 27 سال کی عمر میں جب وہ یہاں پر مدینہ میں تشریف لائی ہیں اور 100 سال کی عمر میں ان کی 73 ہجری میں وفات پائی ہے، تو آٹومیٹکلی سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے وہ 17 سال بنتی ہے، 17 سے 18 سال جب وہ ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں بھی یہ ایک دلیل ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر جو ہے وہ نکاح کے وقت کم از کم 14 سے 15 سال تھی، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 19 سے 20 سال تھی۔ کہ مورخ محمد بن جریر طبری، کتنا بڑا نام ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے حالات میں رقم کرتے ہیں کہ ابوبکر نے زمانہ جاہلیت میں 2 نکاح کیے ہیں، یعنی پری اسلامک پیریڈ میں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 نکاح کیے ہیں، ایک قتیلہ سے جن کے بطن سے عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئے، اور دوسرا نکاح انہوں نے ام رومان سے کیا ہے جن کے بطن سے عائشہ اور عبد الرحمن پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50 پر انہوں نے یہ تحریر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پری اسلامک پیریڈ میں ہی سیدہ عائشہ پیدا ہو چکی تھی، لیکن اگر حشام کی اس روایت کو مد نظر رکھا جائے تو سیدہ عائشہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں نبوت کے 5ویں سال میں، یعنی نبوی کے 5 سال۔ تو اس سے کلیئر کٹ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کے سارے بچے جو ہے، یہ والے بچے جو ہیں وہ حضرت اسماء، حضرت عائشہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زمانہ جاہلیت میں ہی پیدا ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روایت جو کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئی تھیں، یہ بالکل باطل ہو جاتی ہے۔
دوسرا یہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب مدینہ میں تشریف لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی دلہن کو اپنے گھر کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا باب، اور آپ یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت اسما کی شادی آپ نے 26 سال کی عمر میں کی ہے، تو ایسا باپ جو کہ ایک اپنی بیٹی کی شادی 26 سال کی عمر میں کرے اور ایک صرف 9 سال کی اور 2 مرتبہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل لے کہ جی آپ اپنی دلہن کو گھر کیوں نہیں لے کے آ رہے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہیں، بلکہ وہ 2 مرتبہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنی دلہن کو آپ گھر کیوں نہیں لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہر اس کا معاملہ تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 جو ہے وہ درہم آپ کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر دیے یا ادھار کے طور پر دیے، تو آپ نے وہ مہر حضرت سیدہ عائشہ کا جو ہے وہ ادا کیا اور اس کے بعد ان کو گھر لائے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایج ان کا مسئلہ نہیں تھا، جو ہے وہ حق مہر مسئلہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی عمر 19 سے 20 سال تھی۔ اب یہ بتائیے کہ کیا کوئی باپ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی ابھی صرف 9 سال کی ہو کہ وہ 2 دفعہ جا کے سسرال میں جا کے کہے کہ جی بیٹی کو گھر لے آئیں؟ تو یہ عقل سری کے بالکل خلاف ہے۔ دوستو آخری دلیل میں جو دینے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت خولہ کا تذکرہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر آئی تھی، حضرت سودا کا اور حضرت عائشہ کا۔ حضرت خولہ جو ہے وہ ان کا نام پورا خولہ بنت حکیم ہیں اور ان کے شوہر کا نام ہے عثمان بن مظعون، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، اس لحاظ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھابھی لگیں۔ تو وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کر لیں، تو آپ نے پوچھا کہ کس سے شادی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شوہر دیدہ ہے، یعنی ایک طلاق یافتہ ہے یا ان کا شوہر نہیں تھا، تو دوسرا ایک کنواری بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدہ خولہ نے فرمایا کہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص ایسی خاتون کو کنواری کیوں کہے گا جو کہ چھوٹی سی بچی ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے روزانہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ خولہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ اے خولہ وہ تو ایک چھوٹی سی بچی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ پوچھا کہ اچھا تم بات کر کے دیکھ لو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا وہ یہ اس پر بحث نہیں ہوئی، اس پر بالکل بحث نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ سیدہ عائشہ اس وقت شادی کے بالکل قابل تھیں۔ اچھا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب حضرت خولہ پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ کی تو ہم نے پہلے ہی بات پکی کی ہوئی ہے، عرب میں یا تو بات پکی ہوئی ہونا ہے یا پھر نکاح کا معاملہ ہے۔ تو بعض راوی کہتے ہیں ان کا نکاح ہو گیا ہوا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس صرف بات پکی ہوئی تھی۔ بات پکی ہوئی تھی جبیر بن مطعم سے۔ اب یہ بتائیے کہ جس لڑکی کا پہلے سے رشتہ طے ہوا ہے، جو اگر حضرت حشام رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت کو صحیح مان لیا جائے تو سیدہ عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کا رشتہ طے ہوا تھا، تو یہ بالکل عقل کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ عمر میں بالکل شادی کے لائق تھی اور ان کا پہلے سے رشتہ ہو چکا ہوا تھا یہ دونوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان سے، کچھ راوی کہتے ہیں کہ طلاق ہوئی اور کچھ کہتے ہیں کہ بس بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن حضرت سودا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی کیونکہ وہ عمر میں بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت گھر کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ تو دوستو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت حشام بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے یا تو غلط کوٹ ہوئی ہے یا پھر ان سے منسوب کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ اپنے دل سے بالکل نکال دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کسی بچی سے شادی کریں گے اور نکاح کے وقت جو ہے وہ ان کی عمر 6 سال ہو اور رخصتی کے وقت ان کی عمر تقریباً 9 سال ہو، تو یہ عقل سری کے بالکل خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین یا آئیڈیل جو ہے وہ لائف ہے۔
تو بہترین نمونہ ہیں، آئیڈیل ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیڈیل ہستی رہیں گے، نوجوان نسل اس سے بالکل اعتماد میں رہیں۔ راویوں نے بے شک بہت بڑی ایک بلنڈر کیا ہے، یہ تاریخی روایت ہے، یہ کوئی اس کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے لیکن روایت سے تعلق ہے، لیکن یہ ہٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، اس لیے اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ ڈائریکٹلی خلاف ہے قرآن کے، تو اس لیے اس پر میں نے یہ مکمل طور پر ایک تحقیقی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے، اور اگر انفارمیٹیو لگی ہے، اگر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے تو ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجئے، اور مجھے اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔